اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوری ون۔ انشاءاللہ آج ہم دربار عام پڑھیں گے۔ سوال اس کا یہ ہے کہ دوسرا حصہ یعنی باہر کی نشست اور عام مجلس کی کیا کیا خصوصیتیں اور کیا شان تھیں؟ ٹھیک، جواب اس کا یہ ہے، پوائنٹ نمبر 1 ہے صبر، امانت، حلم، حیا اس نورانی مجلس کے روشن تارے ہوتے، یعنی یہ تمام کوالٹیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں موجود ہوتی، یعنی صبر بھی ہوتا، امانت کا خیال بھی رکھا جاتا، حلم یعنی برداشت بھی ہوتی، حیا بھی ہوتی۔ یہ تمام کوالٹیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں پائے جاتے۔ نمبر 2 پوائنٹ ہے کہ صرف اہل ضرورت کا تذکرہ ہوتا، ضروری باتیں ہی خوشی سے سنی جاتی۔ جو لوگ مجلس کے لیے امپورٹنٹ ہیں صرف انہی لوگوں کا تذکرہ ہوتا اور ضروری باتیں ہی خوشی سے سنی جاتی، ایسی باتیں نہ ہوتی جن میں کچھ مقصد نہ ہوں۔ ٹھیک، اس کے بعد 3rd پوائنٹ ہے کہ وہ باتیں ہوتی جن میں ثواب کی توقع ہو، سنجیدگی اور متانت مجلس پاک کی روشنی ہوتی۔ ثواب کی توقع کی جا سکے صرف وہی باتیں ہوتی اور سنجیدگی اور متانت مجلس پاک کی روشنی تھی۔ سکون اس کا فرش اور تہذیب صاحبان، نہ شور نہ کوغا، نہ جھگڑا، نہ بیہودہ مذاق، نہ کسی کی آبرو ریزی، نہ توہین۔ تہذیب کے لحاظ سے خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پیر تک نہ پھیلاتے۔ نمبر 4 پوائنٹ ہے کہ وقت کی پوری قدر کی جاتی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقت کی پوری قدر کیا کرتے تھے۔ نمبر 5 پوائنٹ ہے آنے والے دینی باتوں کے طالب بن کر آتے اور ہدایت اور خیر کے راستوں کے روشن چراغ بن کر جاتے۔ کوئی بھی آتا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دینی باتوں کا طالب بن کر آتا تھا، یعنی دینی باتیں سیکھنے کے لیے آتا تھا اور ہدایت اور خیر کے راستوں کے روشن چراغ بن کر جاتے۔ نمبر 6 پوائنٹ ہے کہ ذات رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آنے والوں کی دلداری ہوتی، ان کو مانوس کیا جاتا۔ جو کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ داروں کی طرف سے یا جاننے پہچاننے والوں کی طرف سے یا کہیں سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسلک کوئی شخص آتا تو وہ لوگ مجلس والے ان کی بہت دلداری فرماتے اور ان کو مانوس کرتے ہیں۔ نمبر 7 پوائنٹ ہے کہ ہر قوم کے شریف، سربر آوردہ اور معزز لوگوں کی تعظیم کی جاتی۔ شریعت کا بھی یہی اصول ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے کوئی رتبہ دیا ہو، کوئی عہدہ دیا ہو، ماتحت کو چاہیے کہ اس کی عزت اور احترام کرے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی بھی یہ خاصیت تھی کہ قوم کے شریف اور سربر آوردہ یعنی معزز لوگوں کی عزت کی جاتی اور ان کی تعظیم کی جاتی۔ نمبر 8 پوائنٹ ہے کہ اگر موقع ہوتا تو دربار رسالت سے بھی اسی معزز شخص کو اس کی قوم کا سردار بنایا جاتا اور لوگوں کو خدا کے عذاب سے ڈرایا جاتا، نقصان دہ باتوں سے بچنے کی تعلیم فرمائی جاتی۔ اچھا، یہ بات جو تھی معزز شخص کو اس کی قوم کا سردار بنایا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حضرت ابو سفیان کا، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، ابو سفیان جو پہلے مسلمان نہیں تھے تو وہ سردار تھے، جب مسلمان ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تب بھی ان کو دوبارہ سے مسلمانوں کا سردار بنا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طرز عمل تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی پچھلی زندگی میں سردار رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف سے بھی اسے سردار بنا دیا کرتے تھے۔ نمبر 9 پوائنٹ ہے کہ کوئی بات ایسی نہ کی جاتی جس سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ نمبر 10 پوائنٹ ہے کہ قندہ پیشانی، خوش خلقی، دلجوئی سے کوئی شخص بھی محروم نہ رکھا جاتا۔ نمبر 11 دوستوں کی خبرگیری ہوتی۔ نمبر 12 پوائنٹ ہے کہ آپس کے معاملات کی تحقیق فرما کر اصلاح ہوتی۔ آپس کے معاملات یعنی آپس میں کوئی معاملہ پیش آ جائے، کوئی معمہ پیش آ جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تحقیق فرمایا کرتے تھے، تحقیق فرما کر اس کی اصلاح ہوتی۔ نمبر 13 پوائنٹ ہے کہ اچھی بات کی تعریف فرما کر تقویت کی جاتی، یعنی اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کی کوئی اچھی بات سنتے تو اس کی تعریف فرماتے۔ نمبر 14 پوائنٹ ہے کہ بری بات کی برائی بتا کر اس سے بچنے کی ہدایت کی جاتی۔ نمبر 15 پوائنٹ ہے کہ ہر بات اور ہر عمل میں درمیانی رفتار سے کام لیا جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر عمل میں اور ہر بات میں درمیانی رفتار سے کام کرتے تھے، یعنی میانہ روی اختیار کرتے تھے۔ نمبر 16 پوائنٹ ہے کہ لوگوں کی اصلاح کا پورا خیال رکھا جاتا، کسی قسم کی کوئی غفلت نہ ہوتی۔ نمبر 17 پوائنٹ ہے کہ ہر کام کے لیے مناسب انتظام ہوتا۔ نمبر 18 پوائنٹ ہے کہ حق بات میں نہ کوتاہی ہوتی نہ حد سے زیادہ زیادتی۔ نمبر 19 پوائنٹ ہے کہ جو باتیں چھپانے کی ہوتی وہ امانت سمجھی جاتی۔ اچھا، اس کے معنی جو حق بات میں نہ کوتاہی ہوتی، نہ زیادتی، نہ حد سے زیادہ زیادتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو دعوت دینے میں نہ حد سے زیادتی ہوتی اور نہ حد سے زیادہ کوتاہی کی جاتی، اور یہی اصول بھی ہمیں اپنانا چاہیے کہ ہم بھی ایسے ہی کریں۔ جو باتیں چھپانے کی ہوتی وہ امانت سمجھی جاتی، کسی کا راز نہ بتایا جاتا۔ حاجت والوں اور مسافروں کی پوری خبرگیری کی جاتی۔
اس کے بعد کا پوائنٹ ہے کہ محبت کی چاندنی پھیلی ہوئی ہوتی، ہر شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا باپ سمجھتا اور تمام مخلوق بیٹے ہوتے جو حقوق میں مساوی۔ نمبر 22 پوائنٹ یہ ہے کہ ہر شخص کی طرف برابر توجہ کی جاتی، سب کے سب آپس میں برابر شمار کیے جاتے۔ اس کے بعد 23 پوائنٹ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹھنے کا طرز بھی ایسا ہوتا کہ اجنبی شخص نہیں پہچان سکتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سے ہیں۔ نمبر 24 پوائنٹ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پسند نہ تھا کہ استقبال کے لیے اٹھا جائے یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوں اور لوگ کھڑے رہیں۔ پھر اس کے بعد 25 پوائنٹ ہے کہ البتہ بڑوں کی تعظیم ہوتی، چھوٹوں پر مہربان۔ نمبر 26 پوائنٹ ہے کہ افضل وہی مانا جاتا جس کی خیر خواہی عام ہو، بڑا وہی ہوتا جو مخلوق کی غمگساری اور مدد میں زیادہ حصہ لے۔ نمبر 27 پوائنٹ ہے کہ کسی کی بات نہ کاٹی جاتی۔ نمبر 28 پوائنٹ ہے کہ پہلے بولنے والے کی جب تک بات پوری نہ ہو کسی کو بولنے کا حق نہ ملتا، سب خاموشی سے سنتے۔ یہ جو دو پوائنٹ ہے 27 اور 28، یہ دونوں گفتگو کے آداب کے حوالے سے ہیں کہ جب کوئی بات بولے تو جب تک اس کی بات مکمل نہ ہو جائے اس وقت تک آپ کو نہیں بولنا چاہیے، ٹھیک ہے، سیکنڈ پرسن کو نہیں بولنا چاہیے اور کسی کی نہ ہی کسی شخص کی بات کو کاٹنا چاہیے۔ نمبر 29 پوائنٹ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ ارشاد فرماتے تو حاضرین پر ایسی خاموشی چھا جاتی گویا بے جان غالب ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی بات ارشاد فرماتے تو تمام لوگ انتہائی خاموشی سے سنتے جیسے کہ وہ بے جان چیز ہیں، یعنی ان کے دل بے جان ہیں۔ اسی طرح یہاں پر ایک حاشیہ تھا پچھلے کچھ پوائنٹس میں، وہ دیکھ لیتے ہیں ہم۔ یہاں پر حاشیہ تھا، یہ پوائنٹ یہ تھا کہ ہر شخص کی طرف برابر توجہ کی جاتی، سب کے سب آپس میں برابر شمار کیے جاتے۔ اس کا یہ حاشیہ ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ اچھا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ساتھیوں کے ساتھ مساوات کے سلسلے میں یہ دو واقعات ضرور محفوظ رہنے چاہیے جو سرور المحزون سے مختصر طور پر یہاں نقل کیے جاتے ہیں۔ پہلا واقعہ، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں تھے، بکری ذبح کرنے کی رائے ہوئی، کسی نے کہا میں ذبح کروں گا، کسی نے کہا میں کھال کھینچوں گا، غرض اسی طرح علیحدہ علیحدہ کام تقسیم کر لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لکڑیاں چن کر لاؤں گا۔ آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم خادم کس لیے ہیں؟ مساوات اسلام کے معلم نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ کسی سے بڑھ کر رہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندے سے ناراض رہتا ہے جو اپنے ساتھیوں پر بڑائی جتلائے۔ پھر سب اٹھے، ہر ایک نے اپنا کام کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکڑیاں چنی۔ یہاں پر ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے کہ ایک بکری ذبح کرنے کا ارادہ کیا، تو سب نے اپنے اپنے کام بانٹ لیے، کسی نے کہا کہ میں ذبح کروں گا اور کسی نے کہا کہ کھال کھینچوں گا۔ اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں لکڑیاں چن کر لے کر آؤں گا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم خادم کس لیے ہیں؟ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ کسی سے بڑھ کر رہوں اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے ساتھیوں پر بڑائی جتلائے۔ پھر سب اٹھے اور سب نے اپنے اپنے حصے کا کام کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکڑیاں چن کر لائے۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ ایک دوسرے سفر کا واقعہ ہے کہ نماز کے لیے قافلہ ٹھہرا، لوگ اونٹوں سے اترے، نماز کی تیاری ہونے لگی، ایک دم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹ کی طرف چلے۔ عرض کیا گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں؟ فرمایا اپنے اونٹ کو باندھ آؤں۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم حاضر ہیں، باندھ دیتے ہیں۔ فرمایا نہیں، کسی کو دوسرے سے مدد مانگنا جائز نہیں، مسواک کی لکڑی بھی دوسرے سے نہ مانگتے۔ دوسرا قصہ کیا ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں تھے کہ نماز کے لیے قافلے کو روکا گیا، قافلہ ٹھہرا وہاں پر اور لوگ جو ہیں اونٹوں سے اترے تو نماز کی تیاری کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹ کی طرف چلنے لگے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے اونٹ کو باندھ آؤں۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم خادم کس لیے ہیں، ہم کام کریں گے آپ کے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو دوسرے سے مدد مانگنا جائز نہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کی لکڑی بھی دوسروں سے نہ مانگتے۔ اس کے بعد جو ہے 30 پوائنٹ ہے، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ 3 کاموں سے جو ہے بچتے رہے۔ نمبر 1 پوائنٹ ہے کہ جھگڑا، نمبر 2 ہے تکبر، نمبر 3 ہے غیر مفید باتیں، یعنی ان تینوں باتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ خود بچتے رہے۔ اور دوسرا ہے اور 3 چیزوں سے ہمیشہ عام لوگوں کو محفوظ رکھا، اور 3 چیزوں سے لوگوں کو محفوظ رکھا، لوگوں کو بچایا۔ نمبر 1 مذمت، نمبر 2 عیب شماری، نمبر 3 مخفی باتوں کا اظہار۔ مذمت یعنی کسی کی اگینسٹ جانا، نمبر 2 عیب شماری یعنی کسی میں
ایپ نکالنا۔ نمبر 3 مخفی باتوں کا اظہار، یعنی کوئی بات ہے جو خفیہ بات ہے اس کا اظہار کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اس سے روکا۔ پھر اس کے بعد 31 پوائنٹ ہے کہ اٹھنا بیٹھنا قرض تمام باتیں اللہ کے ذکر کے ساتھ ہوتی، کہ اٹھنا بیٹھنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام کام اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ہوتے۔ الحمدللہ ہمارا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہوا۔